اچھا یہ فرمایا ہم نے شفاعت کے جو ہے تصور پر اسلام میں، یہودیت، عیسائیت میں اور قرآن کریم نے جو مفہوم بیان کیا، حدیث میں جو اس پر بات چیت ہم نے کی، یہ فرمایا کیا عدالتی یا قضائی معاملات میں شفاعت کی جا سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے ایک رہنما اصول بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص بھی اچھی سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص بری سفارش کرتا ہے یا بری شفاعت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سفارش کی جا سکتی ہے دنیاوی معاملات میں بھی، اور اچھی سفارش اور بری سفارش سے کیا مراد ہے؟ اچھی سفارش سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کا حق دلوانے کے لیے اگر کوئی اس کے لیے سفارش کرتا ہے تو یہ ایک اچھی سفارش ہے۔ اگر کوئی کسی شخص پر کوئی سزاوار ہے، اور اگر کوئی شخص سفارش کروا کے جو شخص جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس سفارش کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے۔ اگر دو قومیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، اور کوئی شخص ان کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہے اور کسی کا حق نہیں مارا جاتا، تو یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے۔ لیکن ایک ایسی سفارش جس میں کسی کا حق مارا جاتا ہو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہو، ایسی سفارش کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایسی سفارش کو بری سفارش کہا گیا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں، اگر ایک جج ہے، اس کے سامنے کوئی شخص پیش ہوتا ہے، کوئی وکیل پیش ہوتا ہے، اور وہ وکیل ایک ایسی سفارش پیش کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے کہ، اور وہ ایک بڑا وکیل ہے لیکن ایسی سفارش پیش کر رہا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ سفارش پیش کروں گا تو اس شخص کا حق مارا جائے گا جو مظلوم ہے، لیکن جج بھی صورت میں کسی بھی وجہ سے اس سفارش کو قبول کر لیتا ہے، کسی پریشر میں آ کے کسی وجہ سے، تو یہ دونوں کو اس کی جو سزا ہے وہ اس کی ملے گی، اور یہ ایک ایسی سفارش کی مثال ہے جس کو قرآن کریم نے سیئہ کہا ہے، ایک بری سفارش ہے۔ لیکن ایک اور ذریعے سے بھی قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنا جو برا فعل ہے اس پہ ندامت اختیار کرتے ہیں اور اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں بھی سفارش کی جا سکتی ہے اور ان کی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کریم اس سے بتاتا ہے کہ عدالتی یا قضائی معاملات میں اچھی سفارش، نیک سفارش کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس سے چوری ہو گئی یا کوئی قصور ہوا، تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ وہ عورت جو تھی وہ ایک نامور قبیلے سے تھی، بنو مخزوم قبیلہ سے اس کا تعلق تھا، تو لوگوں نے چاہا کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت ہے تو اس کو سزا نہ ملے، لہٰذا کسی کے ذریعے سفارش کروائی گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان سے سفارش کروائی گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ اس میں کسی کا حق مارا گیا تھا۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں ہرگز اس کی سزا کو نہ ٹالتا بلکہ یہی حکم دیتا جو میں نے اس کے لیے دیا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سفارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے دنیاوی معاملات میں بھی، قضاء کے معاملات میں، عدالتی معاملات میں، لیکن اچھی سفارش کی جانی چاہیے۔ اور جیسے کہ آپ نے یہ حدیث کی مثال دی کہ چوری کا معاملہ تھا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ حدود میں داخل ہے، تو دیگر احادیث جو ہیں وہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ جو کوئی شخص حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے، ایسے معاملات میں سفارش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیں وہ مقرر کی ہیں، حدود جو آرڈیننس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سزا کسی ایک جرم کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، پھر اس کو اپنے عدالتی یا قضائی نظام کے ذریعے اپنے اختیارات پورے استعمال کرنے ہیں، اور اس کو کوئی اپنے مقام، مرتبے، شہرت یا حسب نسب کی وجہ سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے جو بہت اچھا کہ آپ نے اس کے دونوں پہلو جو ہیں کہ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی غریب آدمی کی، کسی مسکین کی مدد ہوتی ہے، کسی ظلم سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، یا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے اس من عفا و اصلاح کہ جس کو جو ہے معاف کیا جائے اور اس کو نتیجے میں اصلاح ہو، تو وہاں سفارش کرنے میں کوئی ایسا حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ برا ہے تو پھر اس کا
وہ شخص تو وہ بوجھ اٹھائے گئے جس نے سفارش کی ہے، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملنے والا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے والا ہے۔ اور بالعموم جو ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو فیصلے ہیں جہاں پر عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اس میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح اور وسیع ہیں، اور اسلام جو ہے کسی صورت میں بھی جو ہے ایسی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی شخص بھی اثر انداز ہو سکے۔